اصل کامیابی محلوں میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر اپنی جان لٹانے میں ہے۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل علیہ السلام نے اس بنجر زمین پر صبر کیا تو اللہ نے انہیں آب زمزم جیسی شفا دی، لیکن اصل آزمائش اور سب سے بڑا انعام ابھی باقی تھا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے خواب کی جس نے دنیا کے نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ سنو، اس بنجر زمین پر خانہ کعبہ کیسے تعمیر ہوا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا۔ انہیں خواب اور وحی یعنی ریویلیشن کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ اسی بنجر اور ویران زمین پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود اس مقدس جگہ کا نشان ظاہر فرمایا۔ پھر شروع ہوئی دنیا کی سب سے عظیم تعمیر۔ کوئی بڑی فوج نہیں، کوئی مزدور نہیں، صرف دو ہستیاں، باپ اور بیٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دور دور سے بھاری پتھر ڈھو کر لاتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں اپنے مقدس ہاتھوں سے چنتے جاتے۔ اس عظیم خدمت کو انجام دیتے ہوئے دونوں باپ بیٹے نہایت عاجزی سے اللہ کے حضور دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ اور پھر انہوں نے اس بنجر زمین کے لیے ایک ایسی عظیم دعا مانگی جس کا اثر آج تک ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، اس شہر کو امن والا بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے یہ دعا ایسے قبول کی کہ آج مکہ میں اپنا کوئی باغ نہیں، کوئی کھیتی نہیں، لیکن پوری دنیا کے بہترین پھل اور رزق وہاں کھینچے چلے آتے ہیں۔ لیکن بات صرف دنیا کے رزق پر ختم نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سب سے بڑی دعا مانگی۔ انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے۔ سبحان اللہ، یہاں ہر انسان کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ کئی صدیوں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی مقدس نسل سے اور ٹھیک اسی مکہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو مکمل طور پر قبول فرمایا۔ اللہ نے تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر اپنے سب سے آخری اور محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں، انہیں شرک اور برائی سے نکال کر ایک اللہ کی طرف بلایا اور ان کے دلوں کو پاک کیا۔ آج پوری امت جو قرآن پڑھ رہی ہے اور جو ہدایت پا رہی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی عظیم دعا کا سیدھا نتیجہ ہے۔ جب خانہ کعبہ مکمل ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم، لوگوں میں حج کی پکار لگاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، یہاں تو کوئی نہیں، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ نے فرمایا، تمہارا کام پکارنا ہے، آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پھر انہوں نے پکار لگائی اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی روحوں تک وہ آواز پہنچا دی۔ آج جو دنیا بھر سے لوگ دیوانے ہو کر لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے مکہ پہنچتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی پکار کا جواب ہے۔ اور جب یہ لاکھوں کروڑوں حاجی دنیا کے ہر کونے سے اس مقدس زمین پر پہنچتے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ کی حکمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کی ہر آزمائش اور ہر قربانی کو حج کا حصہ بنا دیا۔ لوگ وہاں پہنچ کر اسی شفا والے آب زمزم کو پیتے ہیں جو ننھے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے چشمہ بن کر پھوٹا تھا۔ وہ صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان اسی طرح دوڑ لگاتے ہیں جیسے ایک بے قرار ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام دوڑی تھیں، اور وہ شیطان کو اسی طرح کنکریاں مارتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے وقت شیطان کو ٹھکرا کر ماری تھیں۔ اصل کامیابی یہی ہے، جو انسان اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اللہ اسے کبھی برباد نہیں کرتا۔ دوستو، اللہ کی اس قدرت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم دعا پر اگر آپ کا دل بھی کانپ اٹھا ہو تو کامنٹس میں ایک بار سبحان اللہ یا لبیک ضرور لکھیں۔